معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز دوبارہ آپ سے بلکہ تیسری مرتبہ آپ سے ہم مخاطب ہیں اس پرٹیکولر گفتگو کے حوالے سے جو ہم فراست علی جعفری صاحب سے کر رہے ہیں۔ یہ چونکہ اکانومسٹ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے بھی ایڈوائزر رہے ہیں اور پھر ان کو بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی طرح یہ جب تنگ آ جاتے تھے تو یہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے اور اپنی فیملی لائف شروع کرنے سے پہلے انہوں نے امریکنز کے ساتھ بہت کام کیا اور انہوں نے کیوں وہاں سے پاکستان آنے کا سوچا، وہ کون سا پین تھا، وہ کون سی تکلیف تھی جو انہیں اپنے لوگوں کے حوالے سے تھی کہ مجھے جا کر اپنے ملک میں سرو کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کیوں یہ آئے پاکستان واپس۔ اطلاعی کی معافی چاہتی، جہاں تک مجھے آپ کے بارے میں پتا ہے کہ you belong to a very very rich economic background pre-partition. You people were known as the landlords and nawabs of the Aftabgarh, you know. So, and you were a born of midnight child of Pakistan. Right. 1947 میں آپ you were born. 1st June 1947. First, yes. So, پاکستان آ کر کچھ لوگوں نے کلیم کیے، کچھ لوگوں نے نہیں کیے۔ آپ لوگوں نے کیا کلیم کیا نہیں، لیکن آپ کو شجاباد میں کچھ زمینیں الاٹ ہوئی، تو آپ کا بچپن بھی جو ہے وہ ایک فیوڈل لائف جہاں مزارے تھے اور کچھ لینڈ لارڈس تھے اس بیک گراؤنڈ میں، پھر اس میں آپ لوگوں کا لاہور شفٹ ہو جانا، اور پھر وہ جو ایک لو مڈل کلاس لائف آپ نے آبزرو کی۔ آپ نے خود تو کبھی نہیں کیا، آپ ہمیشہ ایک بڑے رچ بیک گراؤنڈ سے رہے، لیکن آپ نے وہ گلی محلے کے چھوکروں کی طرح آپ نے بیہیو کرنا شروع کر دیا لوگوں کے قریب جا کر ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے۔ وہ پین آپ کو یہاں لے کر آیا واپس پاکستان میں، اتنی عیش آرام کی زندگی وہاں چھوڑ کر یہ بہت ہی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی پرٹن کویشچن ہے، اور اس میں وہ ساری چیزیں جو جی میں وہ نے چونکہ آپ پین، ہیومن پین کی آپ نے بات کی، تو میں جو سارے کا سارا جو میری ایجوکیشن ہے، جو میری نالج ہے، جس طرح سے میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، آئی تھنک اس کے اندر سب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بلیسنگز ان ڈسگائز ہوتی ہیں۔ آئی یوز ٹو کمپلین ٹو مائی پیرنٹس دیٹ یو براٹ اس فرام لاہور اینڈ جسٹ ڈمپڈ اس ان اے اسمال سٹی لائک شجاباد۔ لیکن جب میں اب دیکھتا ہوں کہ اگر میری وہ انٹریکشن، اسے کراس سیکشن آف وہ جو لوگ تھے جنہیں ہم اسکم آف دا ارتھ کہتے ہیں، تیلی، کسائی اور کنجڑے اور کمین، ہم بڑا لوگوں کو ہیوملیٹ بہت کرتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سمجھتا تھا کہ میں گورا کبوتر ہوں جو کالے کبوتروں میں آ گیا ہوں، اور وہ مجھے کوشش کر رہے ہیں کیچڑ آپ پر بھی مل دیں تاکہ آپ کا رنگ بھی کالا ہو جائے، آپ اور ان کی طرح نظر آنے لگے۔ تو وہ اور پھر وہ میری جو میری وٹ ایور مائی بیک گراؤنڈ واز، تو مجھے لگتا تھا کہ میں جو ہے نا اب پرسونا نان گریٹا۔ لیکن اس چیز نے مجھے، میرے اندر جو تھا نا وہ ایک سوچنے کا عمل شروع کیا، اور مجھے کبھی نفرت نہیں ہوئی، کبھی نہیں برا لگا کہ کیوں میرے ساتھ یہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ بٹ ایونچولی آئی ریئلائزڈ کہ جو اکنامک گروپس ہیں، جو آپ کی کیٹیگرائزیشن ہے اکنامک، اور وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ لیکن میں 2-3 سوالات ہمیشہ، میں جب چھوٹا بھی تھا 6-7 سال کا، تو میں سوچتا تھا کہ میرے والد جو ہیں وہ تو ہارڈلی سرائیکی بول سکتے، وہ تو اپنا ہاتھ بھی پوری طرح نہیں ملاتے لوگوں سے، اور جب ہاتھ ملاتے ہیں تو جا کے 3 دفعہ پاک کرتے ہیں اس کو۔ ایون ہماری پوری فیملی میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر میں دیکھتا تھا کہ میں اردو اسپیکر ہوں، یہاں لوگ سرائیکی بولتے ہیں، تو ہمیں وہ کہتے تھے میر صاحب اور ہندوستوڑے۔ تو یہ ایک سیٹلرز کے ساتھ یہ ہمیشہ رہا ہے، ان کو کبھی بھی ان کا سن آف دا سوئل نہیں سمجھا گیا۔ مجھے ہمیشہ سرائیکی کے جو کچھ لوگ تھے، شودے پناگیر، یہاں بھی مکڑ بھئیے۔ تو لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ یار وی آر جسٹ، آئی ایم جسٹ ون آف دیم، اور تو اسٹارٹیڈ پلئنگ کرکٹ اینڈ ریلیٹنگ ود دیم، اور میرے میں جو خیالات کی جو پوری
جنگ ایک اندر چل رہی اندر جو ہوتی تھی ہے. اور جس نے ریفائنمنٹ کی طرف لے گیا, کیونکہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا تھا پڑھنے لکھنے پہ اور خصوصاً کتابیں پڑھنے میں بہت زیادہ وہ تھا, تو وہ مجھے خاصا انلائٹنڈ لگتا تھا. اور جس طریقے سے میں مذہبی ریچولز تھے ان کو میں سوری ٹو سے, لیکن میں اپریشیٹ تو کرتا ہوں کہ جو اسپرٹ ہے ریلیجن کے بہائنڈ, لیکن میں وہ جو جس طرح سے ریچولسٹک اور جس طریقے سے وہ پریکٹس اور اس کے اندر فرق ہے, لیکن آپ بدھا سے زیادہ امپریس ہیں کہ اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ کنگڈم چھوڑ وسلم کو کر تو آئے. جی میں انسان کامل سمجھتا ہوں, اور میری ہمیشہ ان کی بے زندگی جو شک ہے بے نا, شک بے شک. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امام حسین کا جو کیریکٹر رہا ہے وہ میرے لیے ہمیشہ اس لحاظ سے ہمیشہ لے رہا ہے کہ حق کے لیے He didn't compromise. Even ان سے پہلے ہمیں تو کچھ حق کے لیے compromise. لائک میرے ابھی بھی جو ہیروز ہیں ان میں سقراط ہے, اس میں حسین ہے, اس میں چے گویرا ہے, اس میں ماؤ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو میکسم انسان گورکی ماؤ جو ہے, ماں یہ جو ریولوشن آف رشیا ہے 1903 کا, نہیں یہ 1917 کا ہے, 1917 کا, اس کی ماں کا بڑا رول ہے اس میں, مدر جو ہے. لینن کا نو گورکی ماں, میں رشین ریولوشن کی بات کر رہی ہوں. نہیں, اس میں دیکھیں اس میں لینن جو تھا نا وہ سر فہرست تھا. لینن کا جو بھائی تھا الیگزینڈر کچھ نام تھا اس کا مجھے پوری طرح, وہ he was a chemistry student, he was doing his masters whatever, and he developed a bomb. اور وہ بام جو تھا نا وہ انہوں نے زار کو مارنے کے لیے استعمال کیا. زار تو بچ گیا, لیکن انہوں نے جو اس کا بھائی تھا بڑا بھائی, اس کو انہوں نے پھانسی لگا دیا. جو لینن تھا نا اس کا 16-17 سال کا تھا, اس نے ہی ٹوک اے واو لائک امام خمینی. اس نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینا ہے اور میں زار کی جو حکومت ہے اس کو ختم کر کے رہوں گا. تو یہ ایک ایونچولی جو ایک لیڈر پیدا, اگر ان سب کی اسٹرگل دیکھیں تو وہ ایسا ہی ہے کہ نہ ہونے والی بات تھی. اس پورے یہ کرنٹ سینچری میں آپ نیلسن منڈیلا, امام خمینی, ملائیشیا مہاتیر محمد, ان سارے لوگوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیور ہیومن ہیرو. ہاں میں اس میں بالکل تم نے صحیح نام لیے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو سب کانٹیننٹ میں جو ہے اگر کوئی صحیح معنوں میں فریڈم فائٹر تھا اور معنوں میں صحیح ریولوشن تھا وہ بھگت سنگھ تھا. بھگت سنگھ تھا اور سبھاش چندر بوس. باقی جو لوگ ہیں میں آئی ڈونٹ ڈینائی دیم وٹ ایور دے ڈیڈ فار دی لبریشن اینڈ فریڈم آف دا کنٹری, لیکن دا ریئل ریولوشن ور ٹو. تو میں تو ان کو سمجھتا ہوں کہ میں ان کو اپنا آئی سلیوٹ دیم, آئی سلیوٹ پرٹیکولرلی بھگت سنگھ, کیونکہ بھگت سنگھ نے جو خط لکھا اپنے باپ کو جب وہ ہی واز ان ڈیتھ سیل میں, تو وہ خط جو ہے وہ پڑھ کے تو میں سمجھا کہ اتنی ایک جوان, ایک 22-23 سال کا آدمی اتنی عمر میں اتنا میچور, اتنا اس نے ایک ہسٹوریکل خط لکھا ہے. وہ اپنے خط میں اپنے باپ کو لکھتا ہے جو کہ پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر تھا. اس نے کہا ابا جی میں نے ہمیشہ آپ کو ایک ویورنگ مائنڈ کا آدمی پایا, میں اس طرح کا ویورنگ مائنڈ نہیں ہوں. آپ نے مجھے لکھا ہے کہ تو اتنی جوانی میں پھانسی چڑھ جائے گا, لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو ہوتا دیکھ رہا ہوں وہ شاید آپ نہیں سمجھ سکتے. مجھے پالیٹکس میں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا. میں اپنے خون سے ایک لکیر کھینچنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ریئل ریولوشنری کال تھے, اور یہ جھوٹے جو پیامبر ہیں آزادی کے اور یہ جھوٹا سورج لے کر آ رہے ہیں, یہ انڈیا کبھی بھی اس طریقے سے لبریٹ نہیں کر پائے گا جس طریقے سے لبریٹ ہونا چاہیے. اچھا, اب ہم دوبارہ اسی جہاں سے آئے تھے تو ہمیں اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. پاکستان پرٹیکولرلی ود ریفرنس آف پاکستان, آپ نے کہا اس کا فیوچر جو ہے یہ ایک کرسٹل بال ہے پاکستان, اور اس کی ورلڈ فیوچر جو ہے نا, دنیا میں جو اس کا مستقبل ہے وہ پریزنٹ اکنامک کرائسس کہاں جا کر رکے گا, اس میں آپ کس طرح اس سے نکل آئیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو نسرین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو تاریخ میں لے جاتا ہوں. پال کینیڈی ایک بڑا مشہور ہسٹورین ہے, اس نے کتاب لکھی ہے دا
नाम उसका जो बुनियादी तौर पे उसने किताब लिखी है, जो कि पुराने जो दो बड़ी पावर्स थी दुनिया के अंदर, वो थी इंडिया और चाइना। 1863 या 64 में उसने लिखा है कि इंडिया और चाइना दोनों अपनी वर्ल्ड ट्रेड का 60% कंट्रीब्यूट करते थे। ओके। 1864 का मतलब ये है कि 150 साल पुरानी बात है। यस यस। तो अगर दो बड़े मुल्क जो 60% कंट्रीब्यूट करते थे, आखिर क्या हुआ कि वो अब जो है, अब चाइना तो खैर तरक्की कर गया, लेकिन अभी भी जिस तरीके से मेरा ख्याल है कि वो 10 और 15% से ज्यादा नहीं कंट्रीब्यूट। चाणक्य का कोई रोल आपको? नहीं, मैं एक मिनट, चाणक्य तो बहुत पहले की बात है। लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि ये अगर वर्ल्ड ट्रेड में इस वक्त उनका हिस्सा इतना कम हो गया तो क्या हुआ कि वो ठीक है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई। नहीं, तो आप इंडिया के रेफरेंस मैं इंडिया के रेफरेंस से ये बात कह रहा हूँ कि हम अपनी बात हम जिस मुश्किल में उधर ही वापस आ रहा हूँ कि हिस्टोरिकली जो पाकिस्तान वाला, ये लोग बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो ये जहाँ पे पाकिस्तान बना है, ये इंडिया का एज सच एक परमानेंट और डोमिनेंट हिस्सा नहीं था। ये एक अलहदा, हमेशा से एक अलहदा खित्ता था, जो कि अलेक्जेंडर ने जब वहाँ पे आया उसके बाद इसको बैक्टीरियन, इसको कहते थे बैक्टीरियन एम्पायर में इसको शामिल किया। बैक्टीरिया कहलाता था ये अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया और यहाँ अटक से और ये पंजाब तक का इलाका आता था। आपको मालूम होना चाहिए कि जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई तो यहाँ ये जो पूरा हिस्सा था, जिसमें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का कुछ हिस्सा और ये पाकिस्तान का हिस्सा अप टू सियालकोट और लाहौर, शायद ये जो था ना, इसका जो दारुल खिलाफा था वो सियालकोट था। और वहाँ पे जो एक जनरल था उनका जो वॉइस रॉय था वो सियालकोट में बैठता था। अब ये इस पूरे खत्ते की जो हिस्ट्री है वो रेस्ट ऑफ द इंडियन से बिल्कुल डिफरेंट है। ये हमेशा से मर्सनरी सोल्जर्स थे और ये ब्रेड बास्केट थी जहाँ सबसे ज़्यादा गल्ला उगता था, और वो गल्ला और फौजी जो थे वो सारी दुनिया के अंदर, या जो भी उस वक्त के लोग थे उनके अंदर एज आर्मी और एज प्रोड्यूसिंग जो आपका जो क्रॉप प्रोड्यूसिंग जो कि वीट एंड राइस ये प्रोड्यूस करते थे। अब इस खत्ते की जो हिस्ट्री है ना, वो तमाम रेस्ट ऑफ द इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ के लोग भी डिफरेंट है। अब ये जो हिस्सा जब काटा गया पार्टीशन में, तो इसके लिए वही रोल उन्होंने तफवीज़ किया था जो 3000 साल पहले या 2500 साल पहले था, कि यहाँ के जो फौजी हैं, यहाँ के जो ब्रेड बास्केट है, हम यूज़ करेंगे अपने इन्फ्लुएंस को दुनिया में फैलाने के लिए। तो चर्चिल ने यही कहा था जब पार्टीशन हो रहा था, उसने कहा था कि आई एम नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, I just want to take care of those very well-trained soldiers, and particularly the Muslim soldiers, which are about 1.2 million. तो हमने उनको कहाँ यूज़ करना है? तो वो जो यूजेज था उसका, उन्होंने उसके लिए इस पूरे खत्ते को डेवलप किया। और उनका इशू ये था कि किस तरीके से इंडिया के अंदर जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थॉट प्रोसेस है, सिस्टम है, वो ना आने पाए, क्योंकि एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ चाइना था, दरमियान में इंडिया था। अगर इंडिया भी सोशलिस्ट हो जाता तो इसका मतलब है कि वेस्टर्न पावर्स थी, उनको कदम जमाने के लिए कोई जगह ना मिलती। हाँ, मगर आपने तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में किया है, जब इसको दिया, इसको बहुत कम अच्छा पोर्शन मिला, लेकिन अच्छी एग्रीकल्चर लैंड मिली, इसमें कोई शक नहीं है। एग्रीकल्चर बेस कंट्री कहलाता था। उसके बावजूद हमारे फेलियर की वजूहात तो बहुत सारी हैं, इंक्लूडिंग द मेजर रीजन इज करप्शन। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने जब यूएसएड में काम करता था, आई वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान situation, and I would always blame Americans that you have not let us develop the way it should have developed, और इसका पोटेंशियल नहीं हम रियलाइज कर सके जो इसका पोटेंशियल है। तो मुझे एक कॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की भी आपने बात की थी, उसने मुझे कहा कि
how many countries have developed, کتنے ملک ہیں جنہوں نے 6.5, یا I'm talking of the 80s. اس نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کی جو ایوریج گروتھ ریٹ ہے وہ 6.5% ہے. تو تمہارا مسئلہ جو ہے نا وہ, میں نے کہا ہمارا مسئلہ صرف گروتھ ریٹ نہیں ہے, وہ جو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ کہ وہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ کیسے ہوئی. اگر ہم نے 22 فیملیز بنا دی اور اس کی کانسنٹریشن جو ہے نا ویلتھ کی وہ صرف سٹیز کے اندر اور وہ بھی کچھ اربن سینٹرز کے اندر اور بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, تو جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جی کیپٹلزم میں ہوتا ہے, وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو نہیں ہوا. اور اس ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو ماسز کی سچویشن ہے, وہ جو اس نے لکھا تھا حبیب جالب نے کہ 20 روپے من ہے آٹا, اس پہ بھی ہے سناٹا, صدر ایوب زندہ آباد. تو وہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ جو اربن سینٹرز ہیں وہاں پہ تو ہے, لیکن جو رورل 70% 80% لوگ رہ رہے ہیں, اور پرٹیکولرلی جو ایکچوئل گروورز ہیں, جو ایکچوئل جو انٹلیکٹ, اور اسپیشلی جو جس طریقے سے ہم ایک کالونی کے طور پہ ہم یوز کر رہے تھے مشرقی پاکستان کو, کہ وہاں سے ساری جوٹ اپنے پاس لے آتے تھے اور یہاں اپنا جو سیمائی پروسیس چیزیں تھیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کہیں زیادہ ریٹس کے اوپر ان کو ڈمپ کر دیتے تھے. تو وہ سارے کا سارا جو تھا نا, وہ اس کی جو پولیٹیکل کاسٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی, اور ایونچولی وہ لیدا ہو گئے. تو اسی طرح سے پاکستان کا اب بھی مسئلہ ہے کہ جو ہمارا بنیادی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے حصے ہیں ان کے اندر جو اکنامک پیریٹی ہے, وہ اکنامک پیریٹی کو ہم کیسے قائم رکھیں. اچھا, پھر وہ جو ایک بہت جو ایونچولی لوگ کہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایلیٹ کیپچر ہے. ایلیٹ کیپچر کیوں ہے؟ ایلیٹ کیپچر اس لیے ہے کہ جو کانسنٹریشن آف ویلتھ ہے وہ اسی طریقے سے پاکستان میں بھی ہے جس طرح سے دنیا کی دوسری جگہوں پہ جو ڈیولپڈ ورلڈ بھی ہیں, کہ پاکستان میں بھی تقریباً 1% یا 1% has got almost 70 to 80% of the wealth of the country. ہم نے بات کی کہ چند ہاتھوں میں 22 فیملیز کے پاس چلا گیا, بٹ میں تو اس کو بھی نہیں, ہاں ٹھیک ہے, لیکن میں تو اس کو بھی برا نہیں سمجھتی, کیونکہ وہ 22 فیملیز جس میں سے ایک بڑا انڈسٹریل گروپ جو ہے, بڑا بزنس گروپ جو ہے, جس کو آپ ناؤ یو آر ون آف دی ڈائریکٹر آف دیئر بورڈ, سو کم از کم وہ لوگوں کو امپلائمنٹ پرووائڈ کر رہے تھے, پراسپیرٹی آ رہی تھی, گروتھ تو نہیں رکی تھی نا. لیکن میں سمجھتی ہوں, آئی مائٹ بی رانگ, میں وہی کہہ رہی ہوں, آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, کہ بھٹو صاحب نے اس کو نیشنلائز کیا ایک بیڈ انٹینشن کے ساتھ, کہ نیشنلائز ہونے کے بعد میں اپنے پولیٹیکل کارکن, جو سیاسی کارکن ہیں, وہ اس میں بھرتی کروں گا سرکاری ملازم کے طور پہ, اور وہ مجھے ووٹ دیں گے اگلے 77 کے الیکشن میں. وہ پھر بینکس کا نیشنلائزیشن, اس کے بعد جو اسٹیل مل آیا, اس میں ریلوے میں, پی آئی اے میں, وہاں سارا پولیٹیکل بھرتیاں جو شروع ہوئیں, جو لوگوں کی جنرل کمپلینٹ ہے, جس کی پھر یونین بازی, ٹریڈ یونینز کا قیام. وہ اپنی طرف سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, لیکن وہ لوگوں کے کام نہیں آ سکا, ان کا وہ سارا کچھ ہے. اس میں جو دو چیزیں ہیں, جو آئیڈیلزم ہے نا, جو ایڈیالوجی ہے. بھٹو صاحب آئیڈیلسٹ تھے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں بھٹو was not a true ideological. جناب آپ نے دیکھا کہ بھٹو آئیڈیلزم اور بھٹو کو آئیڈیل سمجھنے والا ہمارا جو انٹیلیجنشیا تھا وہ, اور ہمارے بڑے اچھے اچھے ماہرین, جس میں ہمارے خواجہ مبشر حسن تھے اگر اکانومسٹ کی طرف ہم جاتے ہیں تو, اور حنیف رامے تھے, ایس ایم ظفر تھے, پروفیسر قرار حسین تھے, ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز جو ہیں نا, وہ بھٹو کو شروع میں اس کے نظریے سے انہوں نے جو ہے وہ دیکھتے ہوئے نظریے کو سامنے اسے جوائن کیا. پھر یہ رومانس کیسے ختم ہوا, اب ہم اس پر آگے بات کریں گے, چونکہ ہم پھر اسی ٹرموائل سے گزر رہے ہیں. ہم نے دھوکہ کھایا الطاف حسین صاحب کو رومانٹیسائز کر کے, کراچی کے لوگوں نے پرٹیکولرلی, اور کراچی نے اس وجہ سے بہت سفر کیا. پھر اب تیسرا یہ جس ہم ٹرموائل سے گزر رہے ہیں, جتنا رومانس عمران خان کا اس ملک میں ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ آئیڈیلزم قوم کو کہاں لے جا کے پھینک دیتا ہے, ہم اس پر پھر کسی اور وقت بات کریں گے اگر ہمیں فراست علی جعفری صاحب اویلیبل ہوئے تو. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں.
افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے